اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dear viewers, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت فرمائی. پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اردو میں اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے. تو ترجمے کی طرف آتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب، وَإِذ کے معنی اور جب، اِذِ اسْتَسْقَىٰ یعنی استسقاء پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے واسطے، فَقُلْنَا اضْرِب تو ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِب ضرب لگاؤ، مار دو، بعصاکا عصا کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے، اپنی لاٹھی کے ذریعے، حجر پتھر، یعنی تو ہم نے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا مار اپنے عصا یا لاٹھی کو پتھر پر. فَانْفَجَرَتْ پس جاری ہوئے، بہہ نکلے، پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے، اثنتا عشرتا 12 عینا چشمے، سو بہہ نکلے اس میں سے 12 چشمے. قد علم پہچان لیا، یعنی یقیناً پہچان لیا، کلو اناسن ہر قوم نے، مشربہم اپنی پینے کی جگہ یا اپنا گاٹھ پانی لینے کی جگہ، یعنی اس 12 چشموں میں سے ہر قبیلے نے، ہر قوم نے اپنا اپنا معلوم کیا، جو اس کے لیے متعین تھا وہ معلوم کیا، وہ چشمہ. کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کی روزی، اللہ کا رزق، ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں یا ملک میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے، یا مفہوم اس کا یہ کہ زمین میں، ملک میں فساد نہ پھیلاؤ. اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، چونکہ اس میں پچھلے آیات جو ہم نے تفسیر پڑھے ہیں، تفسیر اس میں یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ پاک اس کو خطاب خاص فرما رہا ہے. تو پھر اس بنی اسرائیل کو مختلف، جو بنی اسرائیل پہ اللہ پاک نے جو مختلف نعمت یا انعامات کی تھی، اس کا ذکر ہے کہ جو یہود مدینہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے اس پہ اللہ پاک نے یہ انعامات کیے تھے، تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ قرآن اور صاحب قرآن پہ ایمان لائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پہ ایمان لائیں. تو یہ پچھلے مختلف جو انعامات یا نعمت ذکر کی گئی تھی، وہ اللہ پاک نے اس کو من و سلوہ، یعنی خوراک کے لیے اعلیٰ خوراک غذا من و سلوہ عطا کی. تو یہاں پر اب اس کو پانی کا مسئلہ، پینے کا پانی کا مسئلہ، صاف پانی کا مسئلہ پیش آیا، تو انہوں نے اپنے سے موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے درخواست کی کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے. تو یہاں پر یہ مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو قوم کا جو ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، قوم کا جو رہنما ہوتا ہے، قوم کا جو کہہ سکتے ہیں کہ مشر ہوتا ہے، یا اس کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اس کے لیے عوام کو یا رعایا کو اس کے اگر کوئی مسئلہ ہو، دنیاوی مسئلہ ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی جائز ضرورت ہو، تو اس کو اپنے لیڈر سے مانگنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ظاہری اسباب آپ جو ہے نا
तमाम जितने भी ज़ाहिर असबाब अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं उसको आप यूटिलाइज़ करेंगे, उसको आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आप अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे। इन तवक्कुल का मतलब ये है कि आप अल्लाह पे यकीन रखेंगे, लेकिन जो अल्लाह पाक ने जो असबाब पैदा किए हैं आप उसको बरूए कार लाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने दरख्वास्त की कि हमारे लिए पानी का इंतज़ाम किया जाए, पानी का बंदोबस्त किया जाए। तो यहाँ पर हमें भी ये दर्ज दे रहा है कि आपके जो मसाइल हैं, तो आप लोग, आपके जो लीडर है, आपका जो मशर है, आपका जो बॉस है, उसको आप अपनी ज़रूरियात से आगाह करें। आपकी जो तकालीफ हैं, जो ज़रूरियात हैं, उसको आप उसको दरख्वास्त दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपकी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी में है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई जायज़ ज़रूरत है, प्रमोशन की इशू है, जिस तरह बार बार हम कहते हैं कि तो अभी अगर एक अपने वाइस चांसलर को या गवर्नर को, ये आपके रिस्पॉन्सिबल है, उसको अगर आप एक एप्लीकेशन लिखें या ईमेल लिखें कि इस मेरी प्रमोशन फ्लांस मेरा हक बनता है, इतने सालों से बनता है, तो ये इसमें कोई नहीं है। ये हमें ये दर्ज देता है, कुरान हमें दर्ज देता है कि आप अपने बॉस को अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि मुझे जायज़ हक दिया जाए। अब दूसरी जो दर्ज दे रहा है वो ये कि अब उसका जो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, उसने अपनी कौम की ये ज़रूरत पूरी करने के लिए तगुदो की। ये नहीं कहा कि आप मुझे एप्लीकेशन क्यों भेजा, ये तकब्बुर नहीं किया कि आप लोग खुद अपने लिए पानी का बंदोबस्त करें, मुझे क्यों कहा, तो ये नहीं कहा, ये मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, मेरे ऑफिस में क्यों आए, मेरे बंगले पे क्यों आए, मेरे ये जो है ना आप लोग खुद अपने लिए बंदोबस्त करें, मैं नहीं कहता, नहीं, बल्कि उसने अपनी कौम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसने कमर कस ली, उसने उसको पूरा करने की कोशिश तगुदो शुरू की। अब ये क्या ना पैगम्बराना सबक हमें कुरान बता रहा है, चूँकि कुरान ज़िंदा किताब है, बार बार मैं दर्स में कहता हूँ कुरान ज़िंदा किताब है, ये क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए रहनुमाई का ज़रिया है, ये हिदायत है, इसमें हिदायत है, इसमें रहनुमाई है, इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। तो यहाँ पर उस मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर किससे मांगा, तगुदो की कोशिश की, और किससे मांगा, अल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह से, यानी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरख्वास्त। फिर किसको दरख्वास्त दी, किससे मांगा, सिर्फ एक अल्लाह से। अल्लाह को मुतवज्जो हुआ और अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्लाह मेरी कौम को पानी का मसला है। तो ये हमें दर्ज दे रहा है, पैगम्बराना दर्स क्या है कि जब भी अभी मशर या बुज़ुर्ग या बॉस, उसको चाहिए कि अब वो अगर कोई मुल्क में कोई मसला है, फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई और मसला आ रहा है, कोई फ्लड आया, कोई और सूरत हाल आई है, उस महंगाई आई है, किसी और चीज़ की शॉर्टेज आई है, गले की कीमत आई है, तो उसको पहली क्या है, मुतवज्जो होना चाहिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। ये ना हो कि आप जो है ना गैरुल्लाह की तरफ जो है ना अपना कशकोल लिए पी रहे हैं और उसे गैरुल्लाह से मांगा करें। पर सर आप कुफार के पास जाएं, वहाँ पर से भीख मांगना शुरू करें, आप अमेरिका से या किसी और मुल्क से जो है ना आप उसके दर पे जाएं और उसे कहें कि हमारी ये ज़रूरत है, हमें ये पूरी करो, हमें ये दे दो, और नहीं, ये कुरान हमें ये दर्स नहीं दे रहा है कि आप डायरेक्ट जो है ना गैरुल्लाह से आपको मांगे, बल्कि पहले आप अल्लाह से मांगे। अब अल्लाह का वादा है, अल्लाह आपको देगा, उसके लिए जो ऐसी हालात पैदा करेगा, अल्लाह पाक ऐसी देगा कि वो ज़रूरत आपकी अल्लाह पूरी करेगा। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने फिर उसे हुक्म दिया, फ़कुलना, अल्लाह फरमा रहे कि हमने उसे कहा, उस मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त को हमने मंजूर किया और उसकी दुआ कबूल की, और ये कहा है कि आप क्या करें, ज़रब लगाएं बेअस्वा का, अपनी लाठी के ज़रिए, अपनी असा के ज़रिए, अलहजर, पत्थर को मार। तो पत्थर पर ज़रब लगा, तो अभी पत्थर को, ये लाठी जो है ना, अभी मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ये लाठी को तो मैंने अल्लाह के हुक्म पे इस्तेमाल किया था उस वक्त जब फ़िरौन का लश्कर उस बनी इसराइल को का ताक़ुब कर रहा था, तो उसको पानी को मारा था, तो दरिया का जो पानी था या समंदर का जो पानी था वो क्या रुक गया था, और उसमें वो 12 रास्ते, मतलब पानी रुकने के लिए वो इस्तेमाल हुई थी। तो ऐसे ये नहीं सोचा कि ये पानी को रोकने के लिए लाठी इस्तेमाल हो रही, नहीं, उसने अल्लाह के हुक्म की तामील की कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस पर अमल किया। वहाँ पर भी याद रखें, ये बात हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं अकीदे की, कि अकीदा, आपका ईमान, अकीदा अल्लाह पे होना चाहिए बहैसियत मुसलमान। अकीदा कि जो को मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांग रहा है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। तो चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे जो भी हो, मतलब वो सब क्या है, अल्लाह पे ज़ोरावर नहीं है, अल्लाह पे बज़ोर कोई काम नहीं कर सकते, तो वो सब अल्लाह के मोहताज हैं। तो यहाँ पर
یہ جو معجزہ ہوتا ہے، یہ پتھر سے پھر پانی کا جاری ہونا، یہ پیغمبر کا معجزہ تھا. تو معجزہ یہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کے ہاتھ پہ صرف ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی فعل اللہ کا ہوتا ہے. اس کی مثال سمجھانے کی طور پر اگر میں دے دوں، یہ جو ہم فار ایگزامپل کوئی یونیورسٹی میں بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی ہاسٹل بناتے ہیں، کوئی روڈ بنتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ انجینئر ایک سال ہے، کوئی اس کی بیہائنڈ جتنی بھی کیا وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سارے اس پہ کام کرتے ہیں، ایک سال ہے یا فلاں ہے، اس میں وہ جتنا جو ٹائم فریم ہوتا ہے اس میں وہ مکمل کر لیتے ہیں. اب یہاں پر اس کی جو فارمل انوگریشن ہوتی ہے، اس کی جو افتتاح ہوتی ہے، اس کی جو اس کے لیے جو افتتاح کے جو علامتی طور پر وہ جو فیتے کو ہمارے جو ابھی کلچر میں یہ شامل ہے کہ وہ منسٹر آتا ہے یا گورنر آتا ہے یا وائس چانسلر ہوتا ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں، ایک پروگرام میں لوگوں کے سامنے ایک فیتے کو کینچی سے کاٹ دیتا ہے، اور یہ اس کی کیا ہو گئی، افتتاح ہو گئی، انوگریشن ہو گئی. تو اب یہ نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اگر پاگل بندہ کہے کہ یہ سارا کمال یہ کینچی میں ہے، اس نے جو ہے نا گورنر صاحب نے یا منسٹر صاحب نے کینچی کو اس طرح فیتے کو کاٹ دیا اور ہاسٹل بن گیا. اگر کوئی پاگل اگر اس کو دیکھ لے تو یہ کہے کہ نہیں یہ تو کینچی میں کمال ہے. نہیں، یہ کینچی میں کمال نہیں ہے، اس کے بیہائنڈ تو ایک سال دوسرے جو انجینئرس تھے انہوں نے محنت کی تھی. انجینئر تھے، کنٹریکٹر تھے، لیبر تھے، وہ سارے مٹیریلز استعمال کرتے وہ بلڈنگ یا روڈ تعمیر کر چکے تھے. اب یہ کینچی کا کیا کمال ہے، وہ تو صرف جسٹ اس کو عزت دینا ہوتا ہے، اس کو ایک قسم کی آنر کرنا ہوتا ہے، اس منسٹر کو یا اس چیف گیسٹ کو اعزاز کے طور پر یہ اس کو یہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ہاتھ پہ یہ افتتاح ہو جائے، یعنی کینچی کے ذریعے وہ فیتا کاٹ لیتا ہے. تو جسٹ اس منسٹر کو، اس وزیر کو یا اس چیف گیسٹ کو، مہمان خصوصی کو عزت دینے کے لیے پھر وہ فیتے کو کاٹا جاتا ہے. باقی کام وہ انجینئر وغیرہ کر چکے ہوتے ہیں. تو یہی حال معجزے کا ہوتا ہے. معجزہ اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ کا فعل ہے، لیکن پیغمبر کے ہاتھ پہ نمودار ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. تو یہاں پر اللہ نے جب اسے فرمایا، حکم دیا کہ آپ اپنی اغصے پتھر کو لاٹھی سے مار، عصا سے مار، تو کیا ہوا اللہ کے حکم سے؟ جب اس نے حکم کی تعمیل کیا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا تو فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھر جاری ہو گئے اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، 12 چشمے اسے جاری ہو گئے پانی کے باہر. 12 چونکہ وہ 12 قبیلے تھے تو اللہ پاک نے اس کے لیے 12 غز جاری کیے، چشمے اسی ایک پتھر سے 12. یہ آپ یہ سمجھے کہ 12 نل کی، جس طرح ایک ٹینکی ہوتی ہے اور ٹینکی سے آپ 12 لائن یا 12 نلکیاں لگا لیتے ہیں وغیرہ، اس طرح 12 چشمے اس سے نکل گئے تاکہ ہر کے لیے کیا ہے، قبیلے کے لیے اپنا ایک گھاٹ ہو، پینے کا بھرنے کا گھاٹ ہو، تاکہ اس میں کیا ہو، کسی کو مطلب وافر مقدار میں ہو، یعنی وہاں پر پھر اس پہ نہ ہو اس کو پانی بھرنے کے دوران اس پہ کوئی اس کی قلت محسوس نہ ہو، تو یا اس پہ دکم پیل وغیرہ نہ ہو، بلکہ کیا ہو، ہر قبیلے کا اپنا ہو. تو یہ ہمیں درس دیتا ہے امور انتظامیہ کا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی اللہ پاک جب کوئی وسائل دیتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں، اس کو اس کے مطابق اس کو ڈیوائڈ کریں، اس کی پرٹیکولر اس کی ڈسٹریبیوشن کریں، ایکول ڈسٹریبیوشن کریں. یعنی ہمارے اللہ پاک نے ہمارے ملک کو بہت سے قدرتی وسائل سے نوازا ہے. فار ایگزامپل سوئی گیس ہے، یہاں پر پیٹرول ہے، یا جو ہے نا پانی کے ذخائر ہیں، یا اس طرح اور جو ہے نا معدنیات ہے، زمرد ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب یہاں پر یہ کی ذمہ داری بنتی ہے، پھر مینجمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کا جو مینجمنٹ ہے یا وہ جو امور انتظامیہ والے جو لوگ ہیں، یا اس کا جو کمشنر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے یا پریزیڈنٹ ہے، جو بھی اس کا کنسرنڈ کوارٹر کا جو اس کا ہیڈ ہے، جو اس کا ہے، اس کا انچارج ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اپنے قبیلے، اپنی قوم میں، اپنی رعایا میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرے، مساوات کے ذریعے اس کو تقسیم کرے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. تو یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ یعنی ہمارے صوبے میں فار ایگزامپل کی زیادہ پانی کے جتنے بھی دریا یہاں سے نکلتے ہیں تو پنجاب کو جاتے ہیں، تو ہم جب اس طرح پنجاب میں وہاں پر اللہ پاک نے وہاں پر اس کو زرخیز زمین عطا کی ہے، تو وہاں پر جو فصلیں اگتی ہیں
تو اس طرح بھی یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام صوبوں کے درمیان، وہاں پر قبیلوں کا ذکر ہے تو ابھی ہمارے ملک میں صوبے ہیں، تو تمام صوبوں یا تمام ضلعوں کے درمیان کیا کریں، اس کو ایسے انداز میں اس کی تقسیم کریں کہ وہ مساوات پہ مبنی ہو. یعنی اگر ایک صوبے سے پانی آ رہا ہے تو دوسرے صوبے سے گندم ہے، تو وہاں پر گندم کو دوسرے صوبے کو دیا جائے ریٹ پہ، ارزان ریٹ پہ، یہ مطلب جائز ریٹ پہ. ایسا نہ ہو کہ اس صوبے میں وہ سستا ہو دوسروں کو مہنگا دیا جائے. تو یہ نہ کہ یہ کی ذمہ داری قرآن بتا رہا ہے کہ اس کی امیر کی ذمہ داری بنتی ہے، اس پریزیڈنٹ کی یا وزیر اعظم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے صوبوں یا اپنے ضلعوں کے درمیان تمام وسائل کو، قدرتی وسائل کو مساوی طریقے سے تقسیم کریں. اس کے بعد اور جو مسئلہ ہے قد علم کل اناس مشربہم، پھر یہاں پر قد علم، یقیناً ہر قبیلے کو اپنی اس نے معلوم کیا، مشربہم اپنا گھاٹ، یعنی پانی بھرنے کا گھاٹ. یعنی اس پہ آپ سمجھے کہ نمبرنگ آپ نے لگا لی کہ نمبر 1 2 3 1 2 3 4 5 اب تو 12 لگا لیے. تو ہر قبیلے کو تقسیم کیا کہ نمبر 1 جو ہے نا اس میں فلاں قبیلے والا پانی بھرا کریں، نمبر 2 والا اس میں فلاں قبیلے والا، یعنی یا فلاں میں سے فلاں ضلع والا، یا فلاں، جس طرح آج کے دور میں فلاں صوبے والا. تو اب یہ اس طرح پھر اس نے یقین معلوم کیا تاکہ وہ دوسرے پہ وہ نہ جائیں، دوسروں کے حق، مطلب دوسرے کا جو ہے چشمہ اس سے پانی نہ بھرے، بلکہ جو اس کو اسائن ہوا ہے، جو اس کو الاٹ ہوا ہے، جو اس کو دیا گیا ہے، اسی کو وہ فالو کرے، اسی سے چشمے سے پانی بھرا کرے ہر قبیلے والے، تاکہ اس پہ رش وغیرہ نہ ہو اور دوسروں کی حق تلفی نہ ہو. تو یہاں پر یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ لوگ دوسروں کی حق تلفی نہ کریں. آپ لوگ کا جو حق ہے، جائز حق ہے، جو آپ کی ڈومین ہے، اسی ڈومین میں آپ لوگ اپنے جو ہے نا سروسز ڈیلیور کریں. دوسروں کا حق ناشی نہ کریں، دوسروں کا چاہے وہ کمزور کیوں نہ ہو، اپنے آپ سے حیوان، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، دوسروں کے حقوق ضائع نہ کریں، دوسروں کے حقوق اس کو سلیش نہ کریں، اس کو آپ چھین نہ لیں. تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر دوسروں کی حق تلفی نہ کریں. اس میں یہ درس ہمیں دے رہا ہے قرآن پاک. اس کے بعد کلو وشربو من رزق اللہ، کلو کھاؤ، وشربو پیو، من رزق اللہ، اللہ پاک کے رزق. اللہ پاک نے جو رزق دی ہے، یعنی پہلے آیات میں جو من و سلوا کا ذکر ہوا، یعنی خوراک کے لیے اعلیٰ غذا من و سلوا دی گئی، اور وہ ابھی پینے کا تو پینے کے لیے اللہ پاک نے شفاف ایک قسم کی منرل واٹر دے دی، یعنی چٹان سے پانی، پتھر سے پانی کا نکلنا، ایک قسم مادر، وہ بہت ہی پیور پانی نکلنا. تو یہ منرل واٹر، صاف شفاف پانی اللہ پاک نے اس کو عطا کیا. تو اس طرح مختلف نعمتیں جو آپ کو اللہ پاک نے دی ہے، اس کو آپ کریں، یوٹیلائز کریں، اس کو آپ استعمال کریں. لیکن یعنی جو اللہ پاک نے اس کو آپ کو دی ہے، اس کو آپ ایٹ کریں، ایٹ ڈرنک دا پروویژنز آف اللہ. اللہ نے جو پروویژنز دیے ہیں، اللہ پاک نے جو رزق دی ہے، اس کو آپ یوٹیلائز کریں، اس کو آپ استعمال کریں. لیکن اللہ شرط کیا لگا رہا ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اب یہاں پر فساد کے کیا معنی ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں فساد کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں، فساد کے معنی اردو میں اگر ہم دیکھیں فاسد من خراب، خرابی پیدا نہ کرو زمین میں، فساد خرابی پیدا نہ کرو. انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈس آرڈر کریٹ مت کریں. یہاں پر اس طرح فساد، پھر مختلف فساد کی قسمیں ہیں. فساد ایک ہوتا ہے دل کا فساد، ایک ہوتا ہے عمل کا فساد، ایک ہوتا ہے لین دین کا فساد. تو یہ اس کی مختلف اقسام ہے فساد کی. تو دل کا فساد یہ کہ دل میں فساد نہ پھیلاؤ. دل جو ہے نا اللہ پاک کے لیے خاص رکھو. دل میں کسی دوسرے کو شریک، عقیدہ آپ کا صاف، دل آپ کا صاف ہونا چاہیے، یعنی اللہ کسی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے نا، ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ پاک نے اس کو شرک کو سب سے بڑا ظلم، اللہ پاک کی ذات میں یا صفات میں غیر اللہ کو شریک کرنا، اللہ کی سوا کسی اور کو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں شریک کرنا، یہ کیا؟ شرک ہے. اس کے بعد دوسرا جو بڑا جو فساد ہے وہ کیا ہے؟ کے خلاف، سنت کی خلاف ورزی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے خلاف چلنا.
اللہ پاک فرما رہا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی اس کے مطابق آپ چلیں، جس طرح سنت کا طریقہ ہے اسی میں کامیابی ہے۔ اب اگر کوئی سنت کے خلاف چلے تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا پھر عمل کا فساد ہے، یا جو ہے نا سنت کی خلاف ورزی کرے اس کو پھر دین سمجھے، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز بنا لے اس کو دین سمجھے، عربی میں اس کو بدعت کہتے ہیں، تو یہ دوسرا بڑا گناہ بدعت ہے۔ اس کے بعد معاملات کا کرپشن ہے، لین دین میں، ڈیوٹی میں، لین دین میں جھوٹ، یہ بھی فساد ہے۔ اس طرح کرپشن کی اور جو قسمیں ہیں، کسی کا حق جو ہے نا غصب کرنا، یہ بھی کرپشن ہے، کمزور کا حق غصب کرنا یہ بھی کرپشن ہے، یہ بھی فساد ہے۔ اس طرح قتل ناحق، خونریزی، یہ بھی فساد ہے۔ یعنی اسلام میں ایک انسان کی قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، مسلمان کو تو قتل کرنا تو دور کی بات، اگر ایک غیر مسلم کو بھی قتل کیا، اگر وہ نہ ہو میدان جنگ میں، نہ ہو حربی، نہ ہو جنگ کے لیے نہیں آیا ہے، ایک مطلب سویلین ہے، غیر مسلم ہے، اگر اس کو بھی آپ نے قتل کیا تو یہ بھی جرم ہے، یہ بھی فساد ہے۔ تو خونریزی کرنا، قتل ناحق، یہ کیا؟ یہ فساد ہے۔ اس طرح اور جو جس نے عصیان ہے، گناہ ہے، چوری، ڈکیتی، زنا، جھوٹ، یہ سارے کیا ہے؟ فساد کی قسمیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے ملک میں اس کے نظام کو درم برم کرنا، یہ بھی فساد ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ فساد سے بچو۔ تو یہ جو نعمت آپ کو میں نے دی ہے، اس میں مزید آئے گی، کیا آئے گی؟ اضافہ آئے گا۔ لیکن اگر آپ فساد کریں گے تو پھر اللہ پاک یہ نعمت آپ سے چھینیں گے۔ اب اللہ پاک نے ہمیں ملک دیا ہے پاکستان، الحمدللہ۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں فساد نہ کریں، فساد کی جتنی بھی قسمیں ہم نے ذکر کی یہ نہ کریں۔ تو یہ جو ہے نا قتل اس سے بچا جائے تو اللہ پاک اس ملک کو مزید ترقی پہ لے جائے گا، اللہ پاک ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن اگر ہم اسی ملک میں اللہ کی نافرمانی کریں، یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ پورے دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن اگر اسی اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں اگر ہم فساد شروع کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں کھلے عام، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو غیر اللہ کو پکارنا، یہ بھی شرک ہے۔ ابھی اگر ہمارے بڑے ہمارے جو ہے نا بڑے سرکاری کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یہ اگر شرکیات میں کو کیا کریں، اس کو سپورٹ کریں، تو یہ کیا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس طرح غیر اللہ کو پکارنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، بغیر سبب کے پکارنا۔ ابھی ہمارے اگر آپ دیکھیں میڈیا پہ، اگر دیکھیں ہمارا جو بڑے ہیں، وہ جو ہے نا یہ پوسٹر، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لکھے یا حسین کے نعرے، اور اس کے یہ اگلا گانا، اس کے بڑے پوسٹر، یہ سرکاری آفیشلز ہمارے بڑے، یہ لوگ جو ہے نا یعنی اس ملک کے سرپرست، یہ یا حسین کے پوسٹر لگائیں اور اس کو ساتھ سیلفی کیا بنانا اور اس پہ فخر کرنا، تو یہ کیا ہے؟ بغاوت ہے، یہ شرک ہے۔ اس طرح جو ہے نا جب کرسمس آتی ہے تو وہ جو عیسائی غیر مسلم بناتے ہو تو غیر مسلم ہے۔ اب حیثیت مسلمان آپ وہاں پر جا کر وہاں پر کیک کاٹتے ہیں، ایک گورنمنٹ آفیشل سرکاری سطح پر اس پہ جانا اور اس کو کیک کو کاٹنا اور یہ دینا کہ وہ کھلے عام وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا جو ہے نا بیٹا پیدا ہوا ہے اس دن پہ، اور اللہ کھلے عام قرآن میں فرما رہا ہے کہ کوئی نص ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح دوسرے کے لحاظ سے نام، اس کو دین کا نام دینا، ایسا جلوسی نکالنا، ماتم نکالنا جو کہ ہمیں نہیں ہے، کسی بھی دین کا حصہ نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن ابھی آپ نے اس کا دین کا نام دے کر اور پھر دوسروں کے لیے تکلیف بنانا، ایک تو بدعت ہوا، شرک ہوا، اور ساتھ دوسروں کے لیے تکلیف بنانا۔ کبھی اگر راستے میں بازار ہے تو اس کا کوئی بہت ضروری کام ہے تو اس جلوس کی وجہ سے وہ راستے بند ہو گئے، ٹریفک بند ہو گئی، تمام اس میں کیا ہے روزمرہ زندگی کے جو وہ نظام ہوتا ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور دین کے نام پہ نام اس کا آپ دین دے رہے ہیں، تو یہ کیا؟ یہ فساد ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس فساد سے بچو۔
تو اللہ پاک کی نعمتیں آپ پہ جاری ہوں گی، مزید اس نعمتوں میں آئے گی. اور اگر آپ اس کی اگر ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں کہ ہم اللہ کے جو نعمت ہم پر اللہ پاک نے کی ہے، آیا ہم اس نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں یا ہم فساد کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم فساد کر رہے ہیں تو اس کا پھر یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک قرضوں میں ڈوبا جا رہا ہے، تو یہ قرض کیا؟ یہ عذاب ہے. مہنگائی کیا؟ عذاب ہے. تو اس عذاب سے نکلنے کا طریقہ اللہ کو رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، سچی توبہ کرنا، توبۃ نصوحہ، سچی توبہ کرنا، اجتماعی توبہ کرنا، اور صرف ایک اللہ سے مانگنا، امریکہ سے نہیں مانگنا، دوسرے کفار سے نہیں مانگنا، صرف ایک اللہ سے مانگنا. اللہ پاک ایسے وسائل پیدا کریں گے، ایسے ذخائر نکالیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور اس طرح اگر کوئی وسائل کی اللہ پاک نے وسائل دیے ہیں کہ اگر اس کی منصفانہ تقسیم کی جائے، جس طرح بھی ہم نے مثال پڑھا کہ پانی کی تقسیم کا تھا، جو 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، تو اس طرح اگر مساوی تقسیم کی گئی، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی گئی، تو کیا ہوگا؟ بالکل یہ مہنگائی، یہ سب کچھ، یہ غربت، یہ قرض، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.